ایک ہسپتال کے کمرے میں 2 مریض ہوتے ہیں، جن میں سے ایک مریض جو تھوڑا چل پھر سکتا ہے، اس کا بیڈ جو ہے وہ کمرے میں کھڑکی کے پاس ہوتا ہے، اور جو مریض تھوڑا چل پھر نہیں سکتا اس کا بیڈ کھڑکی سے تھوڑا ہٹ کر ہوتا ہے۔ اب وہ مریض جو کھڑکی کے پاس ہوتا ہے دوسرے مریض کو باہر کا حال احوال دیکھ کر کے بتاتا ہے۔ وہ حال کچھ اس طریقے سے بتاتا ہے کہ کمرے سے باہر جانتے ہی بتاتا ہے کہ کمرے کے باہر جو ہے وہ ہرے بھرے باغات ہیں، اور باغوں کے درمیان میں سے ایک نہر گزر رہی ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کاغذ کی کشتیاں بنا کر کے تو چلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہے وہ چہل قدمی کر رہے ہیں۔ وہ شخص جب یہ باتیں سنتا تو اس کے دل میں ایک جینے کی وجہ بنتی، کاش وہ بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو اور وہ اس کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھ سکے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ہسپتال کے کمرے میں نرس داخل ہوتی ہے، تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ جس کا بیڈ کھڑکی کے پاس ہوتا ہے، جو یعنی باہر کا نظارہ دیکھ کر کے بتاتا ہے، وہ مر گیا ہوتا ہے۔ اب وہ شخص جس کا بیڈ کھڑکی سے تھوڑا ہٹ کر ہوتا ہے، وہ کسی طریقے سے چلتے پھرتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اسے صرف ایک دیوار نظر آتی ہے۔ وہ کمرے میں موجود نرس سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر تو ہرے بھرے باغات تھے، وہ کہاں گئے؟ نرس اسے جواب دیتی ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف ایک دیوار ہی ہے، کوئی بھی ہرا بھرا باغ نہیں ہے یہاں پہ۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر لیٹا ہوا جو شخص تھا وہ باہر کا نظارہ دیکھ کر کے بتاتا ہوتا تھا کہ باہر ہرے بڑے باغات ہیں، لوگ چہل قدمی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر تو صرف دیوار ہے۔ نرس مسکراتی ہے تو کہتی ہے کہ وہ شخص تو اس دیوار کو بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھا، یعنی اس کی بینائی نہیں تھی۔ تو یہاں پر یہ مختصر سی کہانی سنانے کا مطلب اور مقصد صرف اتنا سا ہے کہ کوشش کیجئے کہ جس طرح وہ شخص نابینا ہونے کے باوجود اس شخص میں ایک زندہ رہنے کی وجہ پیدا کر گیا، کیونکہ اس شخص کے دل میں یہ خواہش ابھرتی تھی کہ کاش وہ جلدی ٹھیک ہو جائے اور وہ باہر کا نظارہ دیکھ سکے۔ ہمیں بھی اسی طرح کوشش کرنی ہے، ہم لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر سکے، نہ کہ ہم لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹوں کو چھیننے والے بنے۔